ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ کو بتایا تھا کہ جعلی فیس بک اکاؤنٹ سے احسان اللہ احسان کا جو انڈیا نے بنایا اور وہاں سے پھر ایک دھمکی ہوئی، اور اس کے بعد آپ کو سکرین شاٹ دکھایا کہ سنڈے گارڈین جو بیسیکلی دی گارڈین کا جعلی نے ڈس انفو لیب کا یہ تمام چیزیں ابھینندن مشرا نے جو کہ پوری طرح ایک انہوں نے پوسٹ بنائی، آرٹیکل لکھا کہ نیوزی لینڈ ٹیم پر حملہ ہوگا، یہ تمام چیزیں بتائیں۔ آج دیکھ لیجئے شیخ رشید اور فواد چودھری انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ایگزیکٹلی فواد چودھری نے وہی بات کی کہ سنڈے گارڈین کے اندر یہ تمام کا تمام مضمون شائع ہوا، نیوزی لینڈ ٹیم پر حملہ ہوگا اور اس کے بعد تمام چیزیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے احسان اللہ احسان کی بات کی، لیکن انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ آپ کو کہا تھا کہ آئی ایس آئی کو عمران خان نے ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ ایک ایک چیز نکالیں۔ اب پاکستان کیا کیا چیزیں لے کر جا رہا ہے، یہ تو صرف وہ ہیں جو آپ کو یا دنیا کو دکھانے کے لیے، اس کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ اب یہاں سے صورتحال دیکھیے ذرا کہ ای میل جو آئی ہے، اصل میں ایک مارٹن گپٹل کو ای میل کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اگر تم پاکستان کھیلنے کے لیے جاؤ گے تو تم کفن کے اندر اور تابوت میں واپس آؤ گے۔ یہ ای میل نیوزی لینڈ کے جو پلیئر مارٹن گپٹل ان کی بیوی کو کی گئی تھی، اور اس کے بعد اس کی جب آئی ایس آئی نے پوری تحقیقات کی، پتہ یہ چلا کہ یہ اصل میں تحریک لبیک کا نام استعمال کرتے ہوئے انڈیا نے اس کام کو پوری طرح سے انجام دیا۔ اور جب آئی پی ایڈریس ٹریس کیا، یا آپ کی اسکرین پر سارے ڈاکومنٹس، ایویڈنس سب کچھ آ رہا ہے، تو تمام کی تمام چیزوں کا پتہ چلا کہ وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہی ہے۔ یعنی انڈیا نے کام یہ کیا جو پاکستان کے اندر خاص طور پر یہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کریں تھی تحریک لبیک، انڈیا نے یہ کام کیا تحریک لبیک کا نام استعمال کر کے۔ انہوں نے کام یہ نہیں کیا نہ کہ آپ ان کو دیکھیں، انڈین کام کیا کر سکتے ہیں، وہ وزیر اعظم عمران خان کے نام کی ای میل بنا سکتے ہیں، وہ آپ کے نام کی بنا سکتے ہیں، وہ شیخ رشید کے نام کی بنا سکتے ہیں، وہ شاہ رخ کی بنا سکتے ہیں، اور ان کی کئی ای میلز 13 سے زیادہ ٹریک کی گئے ہیں جو ان کے انڈیویجولز، ان کی سیلیبریٹیز کے نام سے تھی۔ یعنی آپ کسی کے نام پر بھی بنا کر، انہوں نے تحریک لبیک کے نام سے بنائی انڈین سے ای میل، اور اس کے تھرو انہوں نے نیوزی لینڈ کو دھمکی دی۔ اور اس کے بعد ایک ای میل بنائی گئی جو حمزہ افریدی کے نام سے تھی، جو انڈیا سے آپریٹ ہو رہی تھی، لیکن اس کا آئی پی ایڈریس جب تمام چیزیں نکالی گئی تو وہ سنگاپور انہوں نے اس کو راؤٹ کر دیا۔ جب ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے تمام چیزیں دی تو اصل میں ان کے پیچھے جو استعمال ہونے والے ڈیوائسز ہیں ان کا مہاراشٹر سے تعلق ہے، اور جس شخص کے نام پر ہے اس کا نام ہے اوم پرکاش مشرا۔ یہ اصل میں تمام کا تمام پورے کا پورا جو کھیل ہے وہ انڈیا نے رچایا تھا، اور انڈیا نے ہی اس کو سر انجام دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں، یہی کام تھرو آؤٹ ہمیشہ رہا۔ آج انہوں نے جان بوجھ کر تحریک لبیک کو بدنام کرنے کے لیے، یہ اسی طرح کل کو پی ٹی آئی کا نام بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ کسی کا بھی نام آپ یوز کر سکتے ہیں، کسی کو کیا کسی کے نام پر بنا دیں، اب مودی کے نام پر بنا دیں، اور اس کے بعد تاثر یہ دیں گے پاکستان میں اس گروپ نے یہ کام کیا ہے۔ دیکھیے ساری زندگی یہ کام کیا کرتے رہے امریکنز، یہ کام امریکہ نے انڈیا سے سیکھا اور انڈیا نے امریکہ سے سیکھا۔ یہ پہلے افغان طالبان کے نام سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے تھے، حملہ کہیں بھی ہوتا تھا کہتے تھے جی ہم نے حملہ کیا ہے۔ یہ تھرو آؤٹ ان کی ہمیشہ سے ہسٹری رہی ہے۔ اب یہ پورے کا پورا ڈیٹا پاکستان نے اصل میں جو انٹیلیجنس ادارے تیار کرے، عمران خان اس وقت شدید غصے میں، ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیمیجز ان سے وصول کریں، دوسرا اس سازش کو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل سطح پر لے کر جانا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حقیقت ٹی وی نے جو ویڈیو بنا کر دی، جو صحافی پیٹر ہے اس نے کیا بات کی، اس نے یہی بات کی، اس نے کہا دیکھیے یہ سارے کا سارا ڈرامہ کریٹ کیا گیا، اس کے پیچھے انڈینز تھے، آئی پی ایل کو پروموٹ کرنا تھا، ان پلیئرز کو وہاں پر لے کر آنا تھا، اور انگلینڈ نے وہاں پر جا کر سارا کچھ کھیلنا تھا، انڈیا کے دباؤ میں آ کر سارا کام کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور صحافی نے کرک انفو کے اوپر پورا آرٹیکل لکھا اور کہا کہ لندن میں جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد ایشیا سیریز کوئی کینسل نہیں ہوئی، جو او ڈی آئی میچ تھا وہ کینسل نہیں ہوا۔ پاکستان کا احسان مند ہونے کی بجائے تم لوگ پاکستان کو دبا رہے ہو، جبکہ ایون کہ انگلینڈ کے کرکٹ بورڈ نے جو دورہ کینسل کیا ان کو کوئی بھی ٹریول ایڈوائزری دی ہی نہیں گئی کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ ہے۔ یہ صرف 11th آور یعنی آخری وقت کے اندر اچانک سے چیز نکل کر آتی ہے اور دورہ کینسل کیا جاتا ہے۔ اصل میں پلان تو پہلے کا تھا کہ جب
अफगान तालिबान फतह करेंगे, इनका प्लान ही नहीं था। इन्होंने जो 11 सितंबर के करीब, देखिए समझिए चीज़ों को, अमेरिका ने निकलना था यहाँ से 11 सितंबर को, फिर उसके बाद कुछ प्लान बनाई 31 अगस्त का। इनको था कि जब यहाँ से सूरत हाल होगी तो खाना जंगी का सा एक माहौल होगा, पाकिस्तान में खाना जंगी के वाक़यात मामलात ख़राब होंगे, और उसके बाद न्यूजीलैंड का दौरा इस आड़ के अंदर कैंसिल होगा, इंग्लैंड का होगा, तो पूरी दुनिया में तासुर जाएगा। अब उसके बाद ना तो वो दौरा कैंसिल हुआ, ना वो कोई सूरत हाल हुई, और तालिबान ने उनकी खास तौर पर जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, उनकी रिपोर्ट थी, उसके अगेंस्ट जाते हुए 15 अगस्त को जो सारी जिंदगी इंडिया का बदनाम ज़माना डे रहेगा, उन्होंने काबुल को फतह कर लिया। अब 15 अगस्त को फतह कर लिया, 31 अगस्त को निकाल दिया, चीज़ें क्लियर होगी, कोई खाना जंगी नहीं हुई, कोई हमले नहीं हुए, तो इंडिया ने क्या करना था? इंडिया ने अपना काम तो कुछ ना कुछ तो प्लान बी करना था। अब देखिए ये पकड़े गए हैं, न्यूजीलैंड वाले भी पकड़े गए, इंग्लैंड वाले भी पकड़े गए, अब ऑस्ट्रेलिया का टूर कैंसिल करने की भी तैयारी है, और वेस्ट इंडीज को भी इस तरह की जाली धमकियां थी। आप आज इंडिया के अंदर आप देख लें, कोई टूर कर रहा है, अब आप जानते हैं कि इस वक्त न्यूजीलैंड टूर करने जा रहा है ठीक 2 महीने के बाद इंडिया का। आप चीज़ों को कनेक्ट करते जाइए कि कहाँ से चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। इंडिया का टूर अब कर रहा है न्यूजीलैंड, कोई मसला नहीं। अगर कोई बंदा ईमेल कर दे न्यूजीलैंड को इसी तरह कि तुम इंडिया जाओगे, ये हो जाएगा, वो तो क्या दौरा कैंसिल कर देंगे। आप एक फेक ईमेल के ऊपर, फेक चीज़ों के ऊपर सारा काम कर बैठते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि दौरा कैंसिल कर देंगे। ये दौरा कैंसिल, अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अब वो कितनी, उसने 2022 में दौरा करना है, लेकिन वो भी कैंसिल करने जा रहा है, और वेस्ट इंडीज को रोका जा रहा है। असल में इस वक्त सूरत हाल ये है, श्रीलंका और बांग्लादेश ने पहले आना था, अब पाकिस्तान उनसे कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका से कुछ मैचेस खेल लें, लेकिन अब देखिए हर चीज़ का एक स्केड्यूल होता है। पहले उन्होंने कहा हमने कैंसिल करके न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को कहा, इतने सालों बाद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड यहाँ पर आए, और वहाँ पर आकर आप देखिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह, सब कुछ इजीली है। और इंग्लैंड ने किस बेस के ऊपर अपना दौरा कैंसिल किया है? कौन सा थ्रेड? आप बताएं तो सही, दुनिया को बताएं। दुनिया आपसे पूछ रही है कि आपको क्या है, आप इंटेलिजेंस इदारों से शेयर करें, वॉइस को करेंगे, यानी कल को कोई मैसेज कर दे, कोई ईमेल कर दे, कोई कुछ कर दे, तो आप कैंसिल कर देंगे। अब इसके अलावा एक और बड़ा प्लान ये बनाया जा रहा है कि खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल सतह के ऊपर आप बड़े लेवल का कोई काम करें जिससे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे बदनाम हो। इन्होंने पूरी कोशिश की थी, इनका प्लान था कि जब खाना जंगी होगी तब ये सारा काम होगा, वो सारे का सारा प्लान तो जबरदस्त हो गया। इंडिया से कोई पूछने वाला नहीं है, उनका बोर्ड पैसा देता है, उनके पास पैसे हैं, ये तमाम सूरत हाल सामने आ रही है। तो आप फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि किस लेवल का काम हुआ है और किस लेवल की चीज़ें। एक बात आप याद रखिएगा, अब ये केस इमरान खान इसको टेकअप करेंगे एक्सट्रीम लेवल पर, क्योंकि अगर यहाँ पर पाकिस्तान ने हार मान ली तो फिर सारी जिंदगी हम झुके रहेंगे। क्योंकि इस वक्त मामला ये है कि अगर आपने इनकी साजिश बेनकाब कर दी तो दुनिया के अंदर इनसे सवालात, ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, MI6 की औकात नहीं है ISI के आगे, ना रॉ की है, ना न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी तो वैसे ही 3rd क्लास है, ना उनकी कोई औकात है, और ना उसके अलावा कोई ऑस्ट्रेलिया की। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप बीट करके दिखाएं ISI को, इंशाल्लाह ऐसे सबूत सामने रखेंगे कि आपके पर खच्चे उड़ जाएंगे।